سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فاذکرونی، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ چنانچہ اس آیت پاک میں غور و فکر کرنے اور اس پر تھوڑا سا عمل کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا شخص اور ہمیشہ کچھ دیر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنے والا شخص اس ذکر کے نتیجہ میں جب فذکرونی پر عمل کرتا ہے تو اذکرکم کی یہ شان اسے نظر آتی ہے کہ جیسے اللہ پاک کی رحمت نے کو سایہ کر لیا ہو ذکر کرنے والے پر۔ چند دن جب آپ احتیاط کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، یعنی گناہوں سے بچ کر، غفلتوں سے دور ہو کر اللہ کو یاد کریں گے، ذکر کی مشق کریں گے، تو آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ اللہ پاک کی رحمت کا سایہ مجھ پر ہو رہا ہے۔ رحمت الہیہ نے سایہ مجھ پر کر رکھا ہے، جیسے ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے یا سائبان ہوتا ہے جو گرمی اور سردی کے اثرات سے انسان کو بچاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ پاک کا سایہ سا اس بندے پر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ، اللہ پاک کی رحمت اور اس کے انوارات و تجلیات اور اللہ کی محبت کا سایہ، یعنی ایسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں، مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بندہ اس بات کا مکلف ہے انسان کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے، تو ذکر کے نتیجہ میں چند دن ذکر کرنے کے بعد ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ رب اس سے محبت کر رہے ہیں، اللہ اس سے محبت کر رہے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی رحمتوں کا سایہ اس پر کر رکھا ہے۔ تو یہ ایک کرنے کا کام ہوتا ہے، اور جس میں انسان اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرے، بالخصوص بازار میں بیٹھنے والے ساتھی اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ وہ ان کی نگاہ بھی محفوظ رہے اور زبان بھی محفوظ رہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے جو چاہا بول دیا، سارا دن تبصرے، سیاسی تبصرے اور ادھر ادھر کی باتیں اور فضول، اور اسی طرح نگاہ بھی وہ آزاد، جس پر چاہا نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا، جس نیت سے دیکھ لیا، تو بالکل بھی وہ کیفیات حاصل نہیں ہوں گی جو میں نے عرض کی ہیں اگر زبان کی اور نگاہ کی حفاظت نہ ہوئی۔ سارا دن ذکر میں بیٹھے کوئی شخص، سارا دن، اور چند منٹ کے لیے وہ معاصی میں مبتلا ہو جائے تو سارے کے سارا ذکر کا نور، وہ برکتیں، ثواب تو میں نہیں کہتا کہ ثواب ختم ہو جاتا ہے، ثواب اپنی جگہ پر رہتا ہے، لیکن جو ہے کیفیات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ذکر کی۔ ذکر سے جو اللہ پاک کے ساتھ ایک تعلق سا بنا تھا، محسوس ہو رہا تھا، اور یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اللہ کی رحمت نے سایہ کر رکھا ہے، اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں مجھے لے لیا ہے، اور دن بدن اللہ پاک مجھے اپنی خاص نظروں میں لے رہے ہیں، نظر شفقت فرما رہے ہیں، اور عنایات و نوازشات کے ساتھ مجھ پر متوجہ ہو رہے ہیں۔ وہ ساری کیفیات ختم ہو جاتی ہیں جب انسان زبان اور نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، چاہے ذکر جتنا زیادہ ہو، اور اس کے مد مقابل ذکر چاہے کم ہو لیکن زبان کی حفاظت ہو، نگاہ کی حفاظت ہو اور کانوں کی حفاظت ہو، تو اللہ پاک تھوڑے ذکر کی برکت سے ہی وہ کیفیات نصیب فرماتے ہیں کہ جیسے کہ فرمایا فذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اذکرکم کی شان اس طرح واضح ہوتی ہے کہ جیسے اللہ پاک نے مجھ پر سایہ کر لیا ہے۔ اذکرکم کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ پاک بھی ہماری طرح تسبیح لے کے بیٹھ جائیں
یہ تو بالکل سوچ بالکل غلط ہے اور گناہ ہے۔ یہ اگر کوئی سوچے کہ جیسے ہم تسبیح کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ پاک بھی ہماری تسبیح پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک کے ذکر کرنے کا وہ رنگ اور ہوتا ہے، اللہ بندے کو یاد کرے وہ اور رنگ ہوتا ہے، اس کی اور صورت ہوتی ہے، بندہ اللہ کو یاد کرے اس کی اور صورت ہوتی ہے۔ بندے اور اللہ میں بھی تو فرق ہے نا، کہاں بندہ اور کہاں رب کی ذات، تو برابر تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہمارا ذکر کرنا اور اللہ پاک تو تذکرہ فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ملائکہ میں فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ، ساری دنیا غفلت میں پڑی ہوئی ہے، مجھے بھلا بیٹھی ہے، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، زبان سے کر رہا ہے، قلب سے کر رہا ہے، میرا بندہ میری یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ پاک اس پر خوش جب ہوتے ہیں تو اپنی رحمتوں کا سایہ کرتے ہیں، اپنی آغوش رحمت میں اسے لیتے ہیں، اور بندے کو محسوس ہوتا ہے زمین پر بیٹھ کر کہ وہ کوئی غیبی طاقت مجھ سے پیار کر رہی ہے، جو نہ نظر آنے والی ذات پاک مجھ سے محبت کر رہی ہے، بندے کو محسوس ہوتا ہے۔ کیسے نہ محسوس ہو، کیسے نہ محسوس ہو، بندہ اللہ پاک ایک بندے سے خوش ہو اور بندے کو محسوس ہی نہ ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، بندے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے خوش ہو رہے ہیں، اور اتنا سکون اس بندے کو عطا فرماتے ہیں، اتنا سکون عطا فرماتے ہیں۔ یہ اسی بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے رب اس سے خوش ہیں۔ جو قلبی سکون کی دولت ملتی ہے نا بندے کو، اللہ کی اطاعت، اللہ کے ذکر اور اللہ سے محبت کرنے کے نتیجہ میں جو انسان کے قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ اس بات کی بہت بڑی دلیل اور علامت ہے کہ اس کے رب اس سے خوش ہیں، راضی ہیں۔ اور جب انسان معاصی میں پڑتا ہے، غفلتوں، کوتاہیوں، گناہوں میں پڑتا ہے، اور بندے کو جو بے چینی ملتی ہے، بے چینی والا عذاب ملتا ہے، بدسکونی والا عذاب ملتا ہے، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے رب اس سے ناراض ہے، کہ رب نے اسے فراموش کر دیا ہے، رب نے اسے اپنی نگاہوں سے گرا دیا ہے۔ یہ بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذلیل ہو رہا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے، ظاہری سکون کے ذرائع سارے کے سارے موجود ہیں، کاروبار ٹھیک ہے، اولاد ہے، مال ہے، کار ہے، کھوٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی بدسکون ہے، پھر بھی بے چین ہے، اور خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، خودکشی کرنے کا، خود کو مارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ بندہ اللہ کے عذاب میں ہے۔ اللہ پاک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اسے فوراً چاہیے، اگر اس قسم کی کیفیت ہے، فوراً اللہ سے رجوع کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، پھر دیکھو کیسے کیفیت بدلتی ہے، کیسے قلبی راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ توبہ تو استغفار اور توبہ تو شارٹ راستہ ہے اللہ سے ملنے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ پاک سے صلح کرنے کا ایک شارٹ راستہ ہے توبہ اور استغفار۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعرات 25 تاریخ کو